قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان, صحیح ہے نا, اور ہم نے کہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو کون سنبھالے گا, بولو سلیمان. پھر وہ ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے, ان کو ان سے بھی زیادہ کمالات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے, اور کمال معذرت کے ساتھ شادیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شادیاں کرنا یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی, عیش پرست ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے, 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیا میں تھے آسمانی, ان میں 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے, سمجھتے ہو آپ نا. فری ہونے کی, میرے پاس ہمارے ایک شاگرد تھے بہت باریک سے نا, میں ان سے مذاق بہت کرتا تھا. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت دبلے پتلے نا, تو میں طلبہ کو ویسی 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا تھا. میں وہ بڑے شوق میں نا جوش میں آ جاتے نا, ایسے کر کے یوں کر کے نا سنتے. میرا ان سے مذاق تھا, ناراض نہیں ہوتے تھے. میں ان سے کہتا بھائی دیکھو آپ برائے مہربانی آپ اس تقریر سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. میرے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یار دیکھو سمجھا کرو بات. میں نے کہا گلوکوز کی بوتلوں کا پہلے سے انتظام کرنا. وہ بھی ہنستے تھے, برا نہیں مانتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ ایک دم جوش میں نہیں آؤ. تو بعض لوگ 100 شادیوں کو سن کے ایک دم جوش, بھائی آج کل صحتیں اتنی نہیں ہیں, اور ویسے بھی اجازت بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کو دیکھ کے جذبہ, ہم تو بیان کریں گے 4 شادیوں پر, لیکن آپ نے اپنی صحت کے بارے میں آپ خود جانتے ہو. ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے آپ کر لیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ ایک عذاب میں مفتی صاحب نے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے, جب دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں نا میں, ایک دن ایک صاحب آئے, میں نے ان کو سمجھایا, کہہ رہے میں بیوہ سے کر رہا ہوں, یہ وہ نا پوری بات ہو گئی. پوچھنا چاہ رہے تھے, ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. پھر مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بات آپ سے کرنی ہے ذرا اکیلے میں. میں نے کہا آ جائیں بھائی, چھاؤں میں آ جائیں. کہہ رہے ہیں یار وہ خوراک وراک ذرا بتا دیں گے کیا کھانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ روٹی کھاتے ہیں اور تو ہمیں کوئی خوراک معلوم, صبح پراٹھا کھا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ, دوپہر کو روٹی, یہی ہے. اور تو یہ حکیموں سے رابطہ کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو داؤد علیہ السلام کی پھر اللہ نے خلافت قائم کی. آج یہودی ڈیوڈ نام رکھتے ہیں نا داؤد علیہ السلام پر. ازبکستان ہمارا جانا ہوا, یہودی کہتے ہیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. مجھے نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہودی بہت جاتے ہیں آج بھی وہاں. تو ہمیں بھی بتایا گیا قبر ہے, ہم تو نہیں گئے وہاں پہ, ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہودی کہتے ہیں, ازبکستان ہے نا رشیا کی آزاد ریاست, تو میرا سفر ہوا ہے وہاں پہ, اور تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وہاں قبر ہے. یہودی بہت جمع ہوتے ہیں وہاں پہ, واللہ عالم ہے یا نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. یقینی طور پر تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی, جس بہت سارے اور بھی مضامین تھے, پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو. تو ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے, یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو, اصلاح کی کوشش کرو, لیکن یہ کہنا یہ ہیں ہی چور, یہ ہیں ہی ایسے, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں, اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں, ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. وہ بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مخالفت اعتدال سے, اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا, اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے, ہماری آرمی کو, ہماری نیوی کو, ہماری ایئر فورس کو, کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا, مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا, لوگوں کو, فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی, تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے, رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے, داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے, جب تلاوت کا معمول ہوگا,
اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، اور ان آیتوں کو ان کے درس ہوں گے، تعلیم ہوگی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا، ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی، پھر فوج کو موٹیویشن. اور اگر آپ نے ہماری آرمی کو کیونکہ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں فوج کو لبرل بنا دیں، وہ کہتے ہیں مولوی ہٹاؤ فوج سے، اور یہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہیں، یہ نماز روزہ نہیں، لبرل. تو میرے بھائی جس دن آپ نے اپنی فوج کو لبرل بنا دیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے، اور شادیوں کا سبق بھی وہ تو ملتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ابھی میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور عبادت کا بھی ملتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کی عبادتیں، یہ جب داؤد علیہ السلام کا اصل ٹاپک آئے گا نا وہاں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.